السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور پچھلا سبق بھی آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا۔ آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ آپ کے یونٹ نمبر 2 کا دوسرا سبق ہے انداز تربیت و تبلیغ۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسے پہلے میں نے مشکل الفاظ کے میننگ آپ کو لکھوائے تھے، اسی طرح میں آپ کو اس کے میننگ لکھوا دیتا ہوں۔ انداز بیٹا کہتے ہیں طور طریقے کو، طریقہ، انداز طریقہ۔ تبلیغ کا معنی ہے دین کی بات آگے پہنچا دینا، ٹھیک ہے، دین کی بات آگے پہنچا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ۔ تو انداز تربیت و تبلیغ یہ ہمارے آج کا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور امت کو سمجھانے کا اور ان کے سامنے دین کی دعوت کو پہنچانے کا کام کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات سمجھایا کرتے تھے، کسی کو کوئی بات سمجھانا ہوتی تھی تو کس طرح مثال دیتے تھے، بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات لوگوں کے ساتھ کیے، ان معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز کیسا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 پیج 34 نکال لیں۔ میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ تبلیغ کے لفظی معنی ہیں پہنچا دینا، اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ ہم اپنی زبان میں قریباً اسی مقصد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نصیحت۔ یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، یعنی دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ بھلائی۔ اس خیر خواہی کا دائرہ ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے، دائرہ حد، اور اس کا فیضان پوری انسانیت کو ملنا چاہیے۔ فیضان فائدہ۔ خیر خواہی کی انتہا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیف اٹھا کر اور اذیتیں جھیل کر، اذیت تکلیف کو کہتے ہیں بیٹا، جھیلنا، برداشت کرنا، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی پوری کوشش فرمائی۔ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ آگ جلانے کا سامان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی، اور اس کے مطابق امت کو تربیت اخلاق بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، وہیں یہ بھی فرمایا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ مبعوث کا معنی کیا ہوتا ہے عزیز طلباء؟ بھیجا گیا۔ نقطۂ کمال، آخری حد تک۔ آئیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ کس خوبصورت انداز میں سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ۔ حکیمانہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ دانش مندانہ، ایسی بات کرنا کہ جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ارد گرد صحابہ کی محفل جمی ہے، حاضرین کو پوری طرح متوجہ دیکھ کر محسن انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت پر احسان کرنے والے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ غسل کرنا، نہانا، اس کے
تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں، غلطیوں، گناہوں مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازے کے سامنے بہنے والے نہر کی مثال سے امت کو یہ بات سمجھائی کہ اگر وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے تو جس طرح 5 مرتبہ جس دن میں نہانے سے اس کے جسم کے میل کچیل اتر جاتے ہیں، اسی طرح عزیز طلباء دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں کون ہوگا جو اس حکیمانہ انداز تربیت و تبلیغ سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر جا رہے تھے۔ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود بخود جھڑ رہے تھے مطلب اوپر سے گر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ کیسا دل نشین اور پرتاثیر ہے یہ انداز تربیت و تبلیغ و تربیت، ٹھیک ہے۔ پرتاثیر کسے کہتے ہیں؟ اثر سے بھرا ہوا۔ دل نشین، دل کو خوبصورت لگنے والا، اچھا لگنے والا۔ جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس تبلیغ کو قبول نہ کرے۔ بات صرف اخلاقی وعظ و نصیحت ہی تک محدود نہیں رہی، وعظ نصیحت کرنا، بلکہ ایک ٹھوس کہتے ہیں مضبوط اور چلتی پھرتی حقیقت کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی مثال دے کر دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام میں سلامتی والا سیدھا راستہ ہے۔ اس مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے، ذہن نشین یاد کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل کی طرف سیدھی جا رہی ہے، اور اپنا راستہ بڑی آسانی اور کامیابی سے طے کر رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی، آڑی ترچھی مطلب ٹیڑھی میڑھی، اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلامتی کا راستہ صرف درمیان والا سیدھا راستہ صراط مستقیم ہی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا، مٹھی بند کی اور ساتھ والی 2 انگلیاں اٹھائیں۔ ذہن نشین یہ کرانا تھا کہ یتیم کی سرپرستی اور امداد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کی، 2 انگلیاں اٹھائیں اور کہا اس طرح، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کون مسلمان ہوگا جو یہ آرزو تمنا خواہش یہ آرزو نہ کرے کہ اسے جنت بھی مل جائے اور جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا یعنی کہ متوجہ کروانا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے، بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے، مناسبت لحاظ سے نرمی اختیار فرماتے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے، بات لمبی نہ کرتے، تھوڑے سے وقت اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم ادا کر دیتے، گفتگو میں الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا، الفاظ نہ ضرورت سے زیادہ ہوتے نہ کم، کسی کا نام لے کر یا اسے براہ راست
مخاطب کر کے تنقید نہ فرماتے۔ تنقید نکتہ چینی کرنا، یعنی کہ کسی کی بات پر اس کو سرزنش کرنا، روک ٹوک کرنا۔ کسی شخص کو سمجھانا ہوتا تو بالعموم کہتے ہیں عام طور پر، نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ عزت نفس اپنی ذات، مجروح ہونا یعنی کہ تار کرنا، خراب کرنا۔ گفتگو میں عام طور پر ایک مسکراہٹ شامل رہتی، کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھتے، بات سے محبت کا رس، خلوص کی مٹھاس اور خلوص و خیرخواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا تھا، ظاہر ہوتا تھا۔ کوئی بات غیر معقول یعنی کہ غیر مناسب اور دلیل سے خالی نہ ہوتا۔ حکمت تبلیغ، حکمت کسی کہتے ہیں؟ دانائی کو۔ صفحہ نمبر 36 پر آ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مبلغ و مربی کے، مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والا، مربی کہتے ہیں انسان کی تربیت کرنے والا۔ ایک مبلغ و مربی کی اپنی سیرت اور اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والوں کے دل اس کے لیے احترام و محبت کے جذبات سے لبریز بھرا ہوا، اور وہ اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے لیے بےتاب بے چین۔ گفتگو ایسے وقت میں کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے آمادہ راضی ہونا۔ اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو مناسب وقت کا انتظار کیا جائے اور پھر کوئی دلچسپ اور اہم سوال کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی جائے تاکہ سب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ گفتگو سادہ اور آسان الفاظ میں کی جائے جو مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق ہو اور وہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ پھر انداز بیاں بولنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ ایسا دلچسپ اور شیریں ہو، شیریں کہتے ہیں بیٹا میٹھا، کہ بات خود بخود لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائے، بیٹھتی جائے۔ اپنا مدعا، اپنا مقصد، اپنی بات ایسی مثالوں کے ساتھ بیان کی جائے جن سے بات سے نشین ہونے میں بھی مدد ملے اور اس میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے۔ جو کچھ کہا جائے وہ بالکل صحیح اور حقیقت کے عین مطابق ہو، بالکل، اور مخاطب محسوس کرے کہ اس پر عمل کرنے میں خود اسی کا فائدہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کلام میں اختصار ہو، مختصر، بات اتنی لمبی نہ ہو کہ سننے والے اکتا جائیں اور توجہ قائم نہ رہ سکے۔ یہ ہادی برحق، ہادی کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، حق کی ہدایت دینے والا، کہ انداز تبلیغ کا کمال ہی تھا جس نے چند سال میں عرب کی پوری سرزمین کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت و تبلیغ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، راستے کی روشنی۔ ہمیں چاہیے کہ ایک طرف انسانیت کی ہمدردی اور غمگساری کے جذبات سے لبریز ہو کر اسے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہمارے دل بےتاب ہوں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا حکمت تبلیغ۔ یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اب میں اس کی مشق کروا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا سوال ہے، دروازے پر نہر کی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز کی اہمیت کیسے واضح فرمائی؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ صفحہ نمبر 34 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ یہ ٹاپک ہے۔ اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہے، ارد گرد صحابہ کی محفل جمی ہے۔ یہاں سے لے کر اسی کے نیچے 5ویں لائن جہاں پر ختم ہو رہی ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یہاں پر آپ کے اس سوال کا جواب ختم ہوتا ہے، لانگ کوشچن نمبر 1۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، دروازے اور نہر والی اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟
اس کا جواب آپ خود لکھیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو جو سبق پرووائڈ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو کی صورت میں ہے، میں اس کا جواب پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو اپنی کتاب پر لکھ لیجئے۔ دروازے اور نہر والی اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس مثال میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ نماز گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتی ہے جس طرح نہر میں نہانے کے بعد جسم کا میل کچیل دھل جاتا ہے، اور جس طرح دروازے کے آگے سے نہر گزر رہی ہو تو اس میں نہانا بھی آسان ہوتا ہے، کہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی بھی آسان ہے، ہم قریب کی مسجد میں آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں رسیدہ درخت کے مثال سے حضرت ابو ذر غفاری کو کیا بات ذہن نشین کروائی؟ اس کا جواب پیج 34 پر نیچے سے دوسری لائن حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، یہاں سے لے کر اگلے پیج پر پیج 35 پر اوپر سے تیسری لائن ہے، جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہاں پر لانگ کوشچن نمبر 3 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لانگ کوشچن نمبر 4 ہے، یتیم کی کفالت اور صراط مستقیم کی مثالیں بیان کریں۔ اس کا جواب بھی پیج 34 پر درمیان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا، مٹھی بند کی اور ساتھ ساتھ والی 2 انگلیاں اٹھائیں۔ ذہن نشین یہ کرانا تھا کہ یتیم کی سرپرستی اور امداد کرنا بڑی نیکی ہے۔ فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ آپ کا جواب ہے سوال نمبر 4 کا۔ اور سوال نمبر 5 آپ نے نہیں کرنا، اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کو پر کر لیں۔ تبلیغ کے معنی ہیں پہنچا دینا، پہنچا دینا، پہنچا لکھیں گے آپ خالی جگہ میں۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، بات اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ سننے والے اکتا جائیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ تو پہلے خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے پہنچا دے، پہنچا، دوسرے میں لکھنا ہے خیر خواہی، تیسرے میں لکھنا ہے بھیجا، چوتھے میں لکھنا ہے لمبی، اور 5ویں میں لکھنا ہے یتیم۔ اس کے بعد اس کے مختصر سوالات ہیں، وہ دیکھ لیں۔ نصیحت کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 34 پر پیج 34 پر اوپر سے دوسری لائن، نصیحت بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ یہاں تک۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مکارم اخلاق کے حوالے سے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا گیا؟ اس سوال کا جواب بھی پیج 34 پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس ٹاپک کی دوسری لائن ہے کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ بیٹا اس سے پہلے بھی ایک لائن ہے نمبر 2 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہیں یہ بھی فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا کہ وہ اچھے اخلاق کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد تیسرا شارٹ کوشچن ہے، صراط مستقیم سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار فرمایا؟ اس کا جواب ہے پیج 35 پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی، اس کے ذریعے انسان اور بتانا یہ مقصود تھا کہ درمیان والا سیدھا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ پیج 34 پر دیا ہوا ہے، اس کا آنسر آپ دیکھ لیجئے گا، نشان لگا لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد بیان کریں۔ اس کا جواب پیج 35 پر نیچے سے تیسری لائن، کسی شخص کو سمجھانا ہو تو بالعموم نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہاں پر آپ کا سبق مکمل ہو گیا، مشق بھی مکمل ہو گئی۔ عزیز طلباء، آپ کی جو ڈائری ہے اس میں آپ نے تمام مختصر سوالات لرن بھی کرنے ہیں اور اس کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔